مسلم پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 10 اپریل ہے، آج رمضان المبارک ہے اور اتوار کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صفحے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، روزانہ ہی جو ہے وہ دعائے ابو حمزہ فمالی کی جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی شرح کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ طالب دین موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب قم المقدسہ سے، قبلہ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، جہاں سے پروگرام کو جو ہے وہ جہاں سے گفتگو کو موقوف کیا تھا، وہیں سے جو ہے وہ اس کو آگے چھوڑیں گے۔ اور ہماری بات ہو رہی تھی کہ روزے میں جو ہے وہ اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے اوپر ہماری بات ہوئی تھی کہ اس کا جملہ تھا کہ رمضان بھوک کا مہینہ ہے۔ اسلام میں بھوک کی اتنی جو ہے وہ تاکید کیوں کی گئی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا جو ہے وہ اجر دوں گا۔ ان کلمات کے ساتھ، اس کے اوپر گفتگو کے ساتھ، اس پہ جو عرائض تھے وہ قبلہ نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی تھی، اور یہاں سے اب ہم مزید آج اپنے سلسلے کو، پروگرام کو مزید آگے اس کو تسلسل دیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا جو تجھے ہلکا سمجھتے ہیں؟ تو قبلہ امام ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس میں روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند متعال کا ابتدا میں لاکھ لاکھ مرتبہ، ہزار ہزار بے شمار مرتبہ شکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں بیٹھیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور اس دعائے صحیفہ سجادیہ یا دعائے ابو حمزہ صمالی کے نام سے جو مشہور اور معروف دعا ہے، جو آپ کو مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی، اور اگر مکمل والا صحیفہ سجادیہ ہے، کیونکہ موجودہ جو صحیفہ سجادیہ جو اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، اس میں 50 to 60 دعائیں ہوتی ہیں صرف، اور تقریباً کئی صدیوں سے یہی صحیفہ چل رہا ہے۔ مگر ماشاءاللہ سے ابھی کئی علماء نے، جیسے آیت اللہ ابتہی نامی علماء ہیں، اور اسی طرح کسی اور عالم نے بڑے یعنی جیسے ریسرچ کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر، یعنی ایسی ایسی لائبریریوں میں گئے جہاں پہ امام زین العابدین کی دعا کے مختلف پرانے قدیمی نسخے تھے، تو ان کو انہوں نے جمع کیا، اور تقریباً ابھی جا کے 200 کے اوپر دعائیں ہیں، یعنی پہلے 50-60 تھے، ابھی 200 دعائیں آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملیں گی، جو آیت اللہ ابتہی ہے اصفہانی کا لکھا ہوا ہے۔ تو ویسے جو کرنٹ اور جو فیمس صحیفہ سجادیہ، اس میں آپ کو دعائے ابو حمزہ صمالی نہیں ملے گی، مگر جو مکمل والا صحیفہ سجادیہ ہے اس میں آپ کو دعائے ابو حمزہ صمالی بھی ملے گی، اور مفاتیح میں بھی آپ کو یہ دعا مل سکتی ہے۔ تو اب آئیے اس جملے کی طرف چلیں، جس جملے میں مولا بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھار انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ او لعلک، یہ لعلک تقریباً 13 مرتبہ اس دعا میں ریپیٹ ہوا ہے۔ لعلک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ شاید 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 شاید، یعنی بار بار 13 مرتبہ مولا نے کہا ہے کہ اے گنہگار، کہو خدا سے کہ شاید مجھ سے یہ خطا ہو گئی، شاید مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، شاید میں یہ کام غلط کر بیٹھا۔ تو ہم نے ایک لعلک، ہم نے پچھلے ہفتے اس پہ گفتگو کی تھی کہ جس میں مولا نے فرمایا لعلک رأیتنی من آنس مجالس البطالین، کہ اے خدایا شاید تم نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا جو بیکار کا ٹائم اپنا ضائع کرتے ہیں اور کسی کام کی ایسا کام کرتے ہیں جس کا نہ فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دوسرا لعلک جس کو آپ نے ٹچ کیا آج، اس پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقضیتنی، شاید یا رب تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا جو تمہارے حق کا خیال نہیں کرتے، جو تجھے خفیف پاتے ہیں،
جو نعوذ باللہ من ذالک تجھے ہلکا پاتے ہیں۔ اور خداوند متعال نے خود قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ خدا کو اللہ خفیف پانا کیا ہے؟ دیکھیے اس سے اللہ پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں کہ ایک انسان اتنا برا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کو ہلکا اور لائٹ لے۔ دیکھیے گناہوں کی قسمیں کون سی ہیں؟ ایک وہ گناہ جو اللہ کا گناہ ہے، اور ایک حقوق الناس ہے، یعنی اللہ کا گناہ اور ایک لوگوں کا گناہ، یہ ایک کیٹیگری، یہ گناہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ۔ گناہان کبیرہ کون سے گناہ ہیں؟ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے وعدہ عذاب دیا ہے۔ ان میں مختلف گناہ آتے ہیں، شرک آتا ہے، نا امیدی آتی ہے، حقوق والدین آتا ہے، زنا آتا ہے، اس میں قتل آتا ہے، شراب نوشی آتی ہے، مختلف یہ تقریباً 40 گناہان کبیرہ ہیں جن کو کبیرہ۔ بتلایا گیا کہ یہ گناہ اگر کوئی کرے گا خدا نے اس کو عذاب کا وعدہ دیا ہے۔ اب دیکھیے مگر کبھی کبھار ان گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جسے کہا جائے لذت والے گناہ، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو بے مزہ ہیں، جن میں کوئی فلیور نہیں ہے، جن میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، جن میں کوئی مزہ نہیں ہے، مگر انسان کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال آپ کو دے دوں، چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ مستخفن کا لفظ بھی واضح ہو جائے۔ ان میں سے جیسے ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت کا وہ اللہ گناہ ہے جس میں کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی انجوائمنٹ نہیں کہ انسان کہے کہ کسی لذت کی وجہ سے میں اس گناہ میں مرتکب ہو گیا۔ اسی لیے جن گناہوں میں لذت نہیں ہے نا، تو خدا بھی ان گناہوں کے بارے میں بہت شدید برتاؤ کرتا ہے۔ تبھی تو فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، وہ اڈولٹری سے اللہ بھی بدتر ہے، وہ فورنیکیشن سے بھی بدتر ہے۔ ارے غیبت جس میں خالی ایک انسان کا عیب بتلا رہا ہوں، مگر خداوند متعال کو کسی مومن کا سبحان عیب ظاہر کرنا اتنا ناپسند ہے کہ فرمایا اللہ من اہان ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، اگر جس انسان کی تم غیبت کر رہے ہو شاید وہ توبہ کر چکا ہو، اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر مجھ انسان نے یا کسی میرے جیسے انسان نے اس بیچارے کی غیبت کی، اور جبکہ اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ توبہ کر چکا ہے اور اللہ کا محبوب بن چکا ہے، تو اب حدیث قدسی میں ہے من اہان ولیا فقط حاربنی بالمحاربہ، جس نے میرے دوست اور میرے محبوب کی اہانت کی اس نے در حقیقت اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ یعنی غیبت وہ گناہ ہے جو انسان کو دشمن خدا بنا دیتی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں عجیب ہے، اس گناہ کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اور روزے کے دوران بھی ہم یہ گناہ کر دیتے ہیں، کیونکہ روزے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جب انسان کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ زبان سے گناہ کیا کرنے والے، جیسے اگر آپ معصوم کی طرف کوئی جھوٹ، کوئی ایسی روایت بتائیں جو معصوم نے نہیں کہا ہو، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیں زبان کے گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ کون سا ہے؟ وہ غیبت کا گناہ ہے، اور غیبت کو انسان معمولی سا گناہ سمجھتا ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے جن میں کوئی مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں۔ اچھا دوسرا گناہ کون سا ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ بہت اس گناہ کو ٹائٹ اور اسٹرکٹلی لیتا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے، خدا کہہ رہا ہے نماز کو قائم نہ کرنے والا وہ مشرک ہے۔ اب شخص، آپ کو ایک روایت کافی سے میں بتلا دیتا ہوں، اور اس روایت میں شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور کہتا ہے ما بال الزانی لا تسمیہ کافرا لا تسمیہ کافرا۔ مولا سے پوچھا، مولا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ زانی کو کافر نہیں کہتے؟ مولا نے کہا نہیں کہا جاتا۔ پھر فرمایا وتارک الصلاۃ قد سمیتہ کافرا، اور مولا جبکہ آپ نے تارک صلاۃ کو تو کافر کر دیا، کیونکہ قرآن نے کہا واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ آپ نے زانی کو کافر نہیں کہا جو اتنا بڑا غلیظ گناہ کر رہا ہے، آپ نے تارک صلاۃ یعنی جو نماز کو چھوڑنے والا ہے اس کو آپ نے کافر کیسے کہہ دیا؟ مل حج فی ذلک، مولا سے کہنے لگا حجت اور دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو مولا نے فرمایا لأن الزانی ما اشبہہ انما یفعل ذلک لمکان شہوت، زنا کرنے والا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے۔ شراب پینے والا اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کو اس غلیظ بیماری کی ایڈکشن لگ چکی ہے، وہ کسی شہوت اور لذت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ مگر جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے میں تو کوئی لذت نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے میں تو کوئی شہوت نہیں ہے، جب شہوت ہٹ گئی تو ایک ہی چیز رہتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ خدا کو کم اہمیت سمجھ رہا ہے، وہ خدا کی عزت نہیں کرتا، وہ خدا کو ان امپورٹنٹ سمجھتا ہے، وہ خدا کو خفیف سمجھتا ہے۔
کہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور مولا خود فرما رہے ہیں یہ اگلے جملے فَإِذَا نَفِيتَ اللَّذَّةَ، جب لذت نہ رہی تو پھر کیا ہو وقع الاستخفاف، جب لذت ہٹ گئی. گناہ کا موٹیو پہلے لذت تھا مگر ترک نماز میں لذت نہیں ہے. جب لذت ہٹ گئی تو پھر استخفاف یعنی خفیف سمجھنا، یعنی لائٹ لینا، ہلکا لینا. انسان جب نماز نہیں پڑھتا وہ در حقیقت خدا کو ہلکا لے رہا ہے. اب دیکھیے ہم کتنے ایسے گناہ کر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان گناہوں کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے. کبھی کبھار اتنے چھوٹے گناہ ظاہرہ لگتے ہیں. سورہ یاسین کی بڑی پیاری آیت ہے جس میں خدا کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جو پہلا مبین ہے اس میں یہ جملہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم وہی لکھیں گے جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہے. مگر اگلا جملہ جو صبح شام اکثر قدیم بزرگوں کی عادت تھی کہ صبح جب اٹھتے تھے، اور اچھا کام بھی امام زمانہ نے بھی آیت اللہ مراشی نجفی سے کہا تھا کہ فجر کو جب اٹھو فجر کی نماز کے بعد، اور خیر مفاتیح میں بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قلب قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو. اور پرانے بزرگوں کی یہ عادت تھی اور اکثر ان کو سورہ یاسین یاد بھی رہتی تھی. اور آپ اگر ابھی بھی کسی گاؤں سے آپ گزریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر گھر سے صبح کے وقت جب ہلکی ہلکی آسمان میں روشنی آ چکی ہوتی ہے اور تھوڑا اندھیرا باقی ہوتا ہے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اور خصوصاً یاسین پڑھتے ہیں. تو اب سورہ یاسین میں خدا کہہ رہا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم وہ لکھیں گے ان کے اعمال نامے میں جو انہوں نے کیا. کیا بس اتنا نہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ہم ان کے عمل کا اثر بھی لکھیں گے. عمل 5 منٹ کا ہوتا ہے مگر اس کا اثر کبھی کبھار صدیوں تک رہ جاتا ہے. عجیب ہے. کبھی کبھار ایک معمولی سا اثر ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک انسان نے برا کام کیا اور آپ نے مسکرا کے اس کو تھمز اپ دکھا دیے، ماشاءاللہ گڈ گڈ. اب یہ ایک تھمز اپ تھے، کچھ کوئی بڑی بات نہیں، میں بس ایک ماشاءاللہ میں نے کہا، میں نے اس کو ایک داد سی دی، میں نے اس کو واہ واہ کہہ دیا، اور یہاں تک کہ اللہ کا نام بھی لے کر میں نے برے کام کو کہا، سبحان اللہ کر دیا، ماشاءاللہ اللہ کا نام لے کر میں نے کسی کو حوصلہ افزائی کی اور اس نے برا فیل کیا. اب وہ برا فیل تو اس کا فیل ہے مگر اس کو جو حوصلہ افزائی ملی وہ کہاں سے ملی؟ وَآثَارَهُمْ، میرے فیل کا اثر تھا جس کی وجہ سے وہ برائی کرتا رہا، اور اس کے گناہ میں شریک ہوں. کیوں؟ میرے تھمز اپ کی وجہ سے، میرے واہ واہ کی وجہ سے، میرے ماشاء اللہ کی وجہ سے، میرے سبحان اللہ کی وجہ سے. میں اللہ کا نام لے رہا ہوں مگر اس کے گناہ میں شریک ہو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے کام کا اثر بہت لمبا ہے، وہ برا کام کرتا چلا جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک لڑکا مدرسے آیا، مسجد آیا، اس نے قرآن پڑھی، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اس نے. قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے کاندھے پر پھیٹی ماری اور میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے تو قرآن کی آیت حفظ کر دی. اس بچے کو انکریجمنٹ ملی، اس نے مزید حفظ کیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ حافظ قرآن بن گیا. اور وہ حافظ قرآن تو ہو گیا مگر اس کے حفظ قرآن میں بھی شریک ہوں کیونکہ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. یہ وہ فعل ہے جو فعل تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے. آپ دیکھیے قطامہ کی ایک مسکراہٹ تھی جس نے قاری قرآن کو قاتل علی بنا دیا. اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی مگر اس کا اثر صدیوں تک رہ گیا. اب ہم 21 اور 19 رمضان کو کتنی لعنتیں بھیجتے ہیں ابن ملجم پہ. کیوں؟ اس کا فعل تو گزر چکا ہے مگر اس کا اثر باقی ہے. آپ کہیں گے کیا اثر باقی ہے؟ اس نے حسین، اس نے علی ابن ابی طالب کی شہادت کا سبب بنا اور حکومت عدل قائم نہ ہو سکی. اور آج جتنا بھی فساد ہو رہا ہے، جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اس سب کا ذمہ دار ایک ذمہ دار یہ ابن ملجم تھا جس نے ولی خدا کی حکومت کو ہونے نہیں دیا. اس کا فعل تو بہت چھوٹا تھا مگر صدیوں تک اس کے فعل کا اثر جاری ہے. آپ قاضی شریح دیکھ لیجئے. قاضی شریح کون تھا؟ قاضی شریح وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. قاضی شریح کے پاس آ گئے، کہنے لگے قاضی شریح تم سے ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے دو. قاضی شریح وہ قاضی تھا کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قاضی تھا. تو اس نے جیسے سنا سامنے قلمدان پڑا ہوا تھا، قلمدان اٹھا کے سر پہ زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا. امام حسین کی شہادت سے پہلے وہ خون کا ماتم کر رہا تھا، ایسا جذباتی انسان تھا. مگر فوراً کہا قاضی شریح ٹھیک ہے فتویٰ نہیں دینا تو نہیں دو، یہ سونے کی تھیلیاں ہیں 10-20 تمہارے سامنے ہم رکھے جاتے ہیں، رات کو فیصلہ کر لو، صبح کو آئیں گے اور اگر تمہیں فتویٰ نہیں بھی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیسے واپس لے کر چلے جائیں گے اور ہمارے پاس فتوے دینے والے بہت سارے زرخرید ملا موجود ہیں. تو اس زمانے میں بھی جس طرح آج کے دور میں درباری ملا ہیں، آپ خود سیاسی حالات سے واقف ہیں، تو اس زمانے میں بھی بڑے زرخرید اور سیاسی جسے کہا جائے درباری ملا ہوا کرتے تھے. تو اب یہ قاضی شریح
پوری رات سوچتا رہا ارے یار خواہ اپنا نقصان کیوں کر دوں، جب کوئی اور فتویٰ دے دے گا وہ پیسے لے لے گا. بالکل وہی لاجک ہے جو اس ظالم کی لاجک تھی جو امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ظالم سے انگوٹھی جب نہیں نکلی تو اس نے مولا کی انگلی کو کاٹا ہے، اور انگوٹھی نکال کے جب جا رہا تھا رو بھی رہا تھا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا مظلوم جو ایسے ہیں میں ان کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں. تو کہا اگر مظلوم ہے تو ظلم کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا اگر میں بالیاں نہ چھینتا سکینہ کے کوئی اور چھین کر چلا جاتا، اگر میں انگوٹھی کی خاطر انگلی نہ کاٹتا تو کوئی اور کاٹ کر چلا جاتا. یعنی اگر میں ظلم نہیں کروں گا تو کوئی اور ظلم کرے گا. یہ ان کی لاجک تھی. قاضی شریح کی بھی یہی لاجک تھی، یہی منطق تھی. یہ منطق شیطانی ہے، یہ فرعونی لاجک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں فتویٰ دیتا ہوں. اس نے یہاں تک تو فتویٰ دے دیا. اب دیکھیے جگہ جگہ قاضی شریح، اسی لیے کہتے ہیں اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم بگڑ جائے پوری کائنات بگڑ جاتی ہے. یعنی یہاں جگہ جگہ یزید کو درباری اور زرخرید ملا کی ضرورت پڑ رہی تھی. یہاں قاضی شریح نے فتویٰ لیا. اب آگے دیکھیے قاضی شریح سے کہاں کہاں پہ کام کرایا ہے. تبھی تو مولا خود اصول کافی کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا کہ علماء ورثاء انبیاء ہیں، علماء وارث انبیاء ہیں، علماء حجت خدا ہیں. مگر مولا نے شرط بتائی، مادام یہاں تک کہ یہ علماء دنیا میں ملوث نہ ہو جائیں تو حجت خدا ہیں. تو شخص نے سمجھا کہ شاید اس سے مراد بزنس ہوگی، شاید اس سے مراد تجارت ہوگی. تو اس نے پوچھا مولا آپ نے جو کہا دنیا میں ملوث نہ ہو جائیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا جب بھی وہ درباری ہو جائیں سمجھ جاؤ وہ مولا کی حکومت سے نکل چکے ہیں، وہ شیطان کی ولایت میں جا چکے ہیں. جب وہ دربار کے سائے میں آ جائیں، جب وہ حکومتوں کے سائے میں آ جائیں، جب وہ حکومتوں کے پجاری ہو جائیں، پھر وہ وارث انبیاء نہیں ہے، پھر وہ حجت خدا نہیں ہے. تو اب ایک مرتبہ قاضی شریح نے یہاں پہ یزید کی راہ ہموار کر دی. اب اگلے جملے کی طرف دیکھیے، اگلا پوائنٹ کہاں پہ قاضی شریح نے یزید کے سامنے قدموں کے سامنے سے کانٹے ہٹائے اور یزید کے سامنے جھاڑو دی ہے. تو اگلی جگہ یہ ہوئی جب حضرت مسلم ابن عقیل حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو شک ہوا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں مسلم ہیں. اور آپ نے شاید مختار نامے میں وہ سین بھی دیکھا ہوگا کہ جب ابن زیاد چل کر آتا ہے ہانی ابن عروہ کے گھر میں تو حضرت مسلم نے عقیل سے کہا جاتا ہے ابن زیاد کو مارنے کی اس سے بڑھ کر کوئی چانس نہیں ملے گی، آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے، میں جب کھانسوں گا تو آپ جلدی سے تلوار لے کر آئیے ابن زیاد کی گردن اڑا دیجیے. مگر اس موقع پر حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی وہی کیا جو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، جو درس عقیل نے اپنے چچا سے لیا تھا وہی کام کیا. وہ کب علی نے کیا اور کب مسلم ابن عقیل نے کیا؟ علی نے جنگ صفین میں جب آپ دیکھیں گے کہ سامنے عمر ابن عاص ہے، عمر ابن عاص نے جیسے دیکھا علی ذوالفقار لے کر آ رہے ہیں اس نے اپنے لباس کو اتارنا شروع کر دیا، خمیس اتار دی، اس نے اپنا پاجامہ اتار دیا اور بے لباس ہو کر مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب مولا نے اس کو تلوار نہیں لگائی. اگر مولا یہاں پہ عمر عاص کو قتل کر دیتے تو آگے پوری کی پورا صفین مولا کے حق میں ختم ہو جاتا، اور جب صفین کی جنگ مولا کی کامیابی ہوتی تو کبھی خوارج نہ بنتے. جب خوارج نہ بنتے تو ابن ملجم تو خوارج میں سے تھا، تو مولا کی شہادت بھی نہ ہوتی. جب مولا کی شہادت نہ ہوتی، نہ امام حسن کی شہادت ہوتی، نہ امام حسین کی شہادت ہوتی. تو اب ایک ظاہری نگاہوں والا انسان کہتا علی نے تو بڑی ایک جنگی اسٹریٹجک غلطی کر دی، کاش علی اس کو مار دیتے. تو جواب میں لوگ کہتے ہیں ارے مولا ایک بے لباس کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں، بات بے لباس کی نہیں تھی، آنکھیں بند کر کے بھی گردن اڑا سکتے تھے مولا. وجہ کیا تھی؟ مولا نے اس کو تلوار سے نہیں مارا، اس کو جبکہ دشمن تھا، جنگ میں تھا. اس کی ایک وجہ علماء کہتے ہیں عرب میں جب کوئی انسان بے لباس آپ کے سامنے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل تنہا ہے، وہ بالکل عریان ہے، یعنی وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے، اس کے پاس لباس تک نہیں ہے. اور مولا علی علیہ السلام کا اصول ہے علی کبھی کسی بے بس پہ حملہ نہیں کرتے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ علی کا اصول ہے. علی کبھی اپنے اصولوں کو نہیں توڑتے. علی ہمیشہ اصولوں کے پائے بند رہتے ہیں، چاہے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، چاہے اقتدار جاتا ہے تو چلا جائے، چاہے شہادت آتی ہے تو چلی آئے، مگر علی کبھی اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور مسلم ابن عقیل نے بھی کوفے میں بتایا کہ ہم پیچھے سے کسی کو خنجر بھونکنے والے نہیں ہیں، ہم اگر لڑیں گے تو سینہ تان کے علی حیدر کرار کی طرح لڑیں گے. اور مسلم ابن عقیل نے یہ کام نہیں کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد زندہ چلا گیا. مگر کچھ عرصے کے بعد، اب آئیے واپس میں آؤں قاضی شریح کی دوسری شرارت تاریخ نے کیا لکھی ہے.
کچھ عرصے کے بعد جب ابن زیاد کو شک ہوا، ہانی ابن عروہ کو اپنے گھر پہ بلا دیا۔ ہانی ابن عروہ چلا گیا محل پہ۔ ہانی ابن عروہ سے انہوں نے پوچھا کہ تم مسلم کو جانتے ہو، کہاں ہیں وغیرہ، انہوں نے نہیں بتایا۔ تو اس بات چیت میں عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا، تو اس نے زور سے ہانی کے منہ پہ تشدد کیا، مکہ مارا، تماچے مارے، ہانی کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اب یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی پر ظلم کیا۔ اب ہانی ابن عروہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ہانی بہت بڑے قبیلے والے تھے۔ سارے ہانی کے قبیلے والے تلوار، ننگی تلواریں لے کر آ گئے اور محل کا پھیرا کر دیا۔ محل کے اطراف ہزاروں لوگ گھیرا کرے بیٹھے ہیں کہ ہم ابھی دروازہ توڑیں گے، اندر آئیں گے، ورنہ ہمارے قبیلے والے کو باہر بھیج دو، ورنہ ہم اٹیک کریں گے حکومت پہ۔ اور آپ کو معلوم ہے، عجیب بات ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے محل کے اندر 50 یا 60 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، مگر باہر ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم حملہ کریں گے۔ اگر یہ حملہ کر دیتے تو حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی، مگر انہوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے اسی درباری ملا سے فائدہ اٹھایا۔ قاضی شریح آ گیا، قاضی شریح سے کہا لوگ تمہاری بات کو مانتے ہیں، لوگ تم کو جانتے ہیں، لوگ تم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ ان کو بتا دو کہ ہانی ابن عروہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی خاصی گپ شپ ہو رہی ہے، اور جا کے ان کو بتا دو تاکہ وہ اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ جب قاضی شریح جیسی شخصیت آئی اور جن پر لوگ ٹرسٹ بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب جھوٹ افواہ ہے کہ ہانی ابن عروہ زخمی ہے، میں خود ابھی دیکھ کر آیا ہوں، ہانی ابن عروہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد سے گفتگو کر رہے ہیں اور تبادل خیال ہو رہا ہے۔ لوگوں نے جیسے یہ سنا، لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، منتشر ہو گئے۔ جب لوگ منتشر ہوئے، اسی دن ہانی ابن عروہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد حسین ابن علی 10 محرم کے دن کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ یہ سب واقعہ کب ہوا؟ یہ قاضی شریح کی ایک گواہی کی وجہ سے۔ ظاہراً ایک گواہی تھی، مگر اس گواہی نے پورے کربلا کے ماجرا کو بدل دیا۔ یعنی جتنا قصوروار یزید اور عمر سعد اور شمر تھا، اتنا ہی برابر کا قصوروار یہ قاضی شریح تھا جس نے یہ گواہی دی تھی۔ یعنی کبھی کبھار ایک گواہی اور ایک بات دنیا کے پورے ماجرا کو کہاں سے کہاں تبدیل کر کہاں لے دیتی ہے۔ جاتی ہے۔ ہم اللہ پلٹیں گے اسی کی طرف کہ ایک معمولی سا گناہ کبھی کبھار ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقضیتنی، اے خدایا شاید تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا ہے جو تیرا حق ادا نہیں کرتا کیونکہ تجھے ہلکا لیتا ہے، تجھے کب اہمیت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت طریقے سے علی ابن الحسین الامام الزین العابدین علیہ السلام کا جملہ دعا کے اندر، کیا تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا کہ جو تجھے ہلکا سمجھتے ہیں، بے اہمیت سمجھتے ہیں، اس کو بڑی عدلہ کے ساتھ اس کو بڑے علم کلام کی مدد دیتے ہوئے آپ نے اس کو کھولا اور اس کی گفتگو فرمائی۔ تھوڑی سی ناظرین بات کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں قبلہ ایک جملہ ہے کہ انسان کا ضمیر جو ہے اس میں، بلکہ اگر ہم اس کے اوپر ایک سوال کر لیں کہ انسان کا ضمیر کیسے اسمان میں بیدار ہوتا ہے، تو اس میں یہ تمام کلمات بھی آ جائیں گے۔ اس کو ذرا سا کھول دیں۔ جی ہاں، ضمیر جسے انسان کی اندرونی آواز کہا جائے، یا جس کو سب کانشیس کہا جائے، جس کو سائیکولوجی میں آج کل سب کانشیس کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، جس کو اندرونی آواز کہتے ہیں، مختلف اس کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان دیکھیے گناہ کرتا ہے اور خدا کی مخالفت کرتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب انسان قتل کرتا ہے یا برا کرتا ہے، جیسے قابیل نے جب پہلے انسان نے پہلی مرتبہ قتل کیا، وہ قابیل تھا، قابیل نے جب قتل کیا تو قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ پچھتایا، یعنی اس کی ضمیر اس وقت زندہ تھا، اس کے ضمیر کی آواز بار بار آ رہی تھی کہ تو نے کیا کر دیا، تو نے اپنے بھائی کو مروا دیا، ارے تو اتنا نامراد ہو گیا۔ یعنی یہ ضمیر کی آواز ہے جو بول رہی ہوتی ہے انسان کو جب انسان خطا کرتا ہے، جب انسان مسٹیک کرتا ہے۔ مگر یہ ضمیر کی آواز رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ کب کم ہوتی ہے؟ جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک گناہ اللہ کیا، اکبر۔ ضمیر کی آواز ہلکی ہوئی، دوسرا گناہ کیا، ضمیر کی آواز اور ہلکی ہوئی، تیسرا گناہ کیا، ضمیر کی آواز اور ہلکی ہو گئی۔ ایک دن ایسا آتا ہے ضمیر کی آواز، علماء کہتے ہیں بند کبھی نہیں ہوتی، آتی ضرور ہے، مگر ایک دن ایسا آتا ہے بالکل اتنی آواز آتی ہے کہ آپ چلانے والے انسان کے منہ پر تکیہ رکھ دیں تو اس کی ہلکی سی آواز آپ کے کانوں تک آئے گی، وہ چلا رہا ہے مگر
تکیے کی وجہ سے اس کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی. یہ ضمیر کی آواز اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اب ضمیر کی آواز کو وہ توجہ نہیں دیتا، جس کو قرآن نے کیا کہا، نفس لوامہ، کہ نفس لوامہ وہ ہے کہ فلا اقسم بیوم القیامہ، خدا خود کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں. اور پھر یہاں نفس لوامہ کا ذکر ہوا ہے. نفس لوامہ جو ہے ہمیں کہتا ہے تو نے برا کر دیا، تم نے خراب کام کر دیا ہے، اور یہی نفس انسان کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے. تو اب سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ اس مہینے میں اپنے مردہ ضمیر کو بیدار کریں. مردہ ضمیر کے بیداری کے لیے ایک چیز پر ضرور توجہ رکھیں علماء، جس کے بارے میں ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو آپ کا محسن ہے، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، کبھی اس کو نہ بھولیں. یعنی کوئی بھی احسان جو آپ پہ کسی نے کیا ہے اس کو کبھی نہ بھولیں، چاہے وہ باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں آپ پر کسی نے احسان کیا ہے، بہت اچھے دوست کی شکل میں آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے، بھائی کی شکل میں آپ پہ کسی نے احسان کیا ہے، زوجہ کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں کسی پر احسان ہوا ہے، ان کی خدمت کی ہے زوجہ نے، یا کسی بیوی نے، میاں نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے، یا اسی طرح کسی نے مشکل میں آپ کو مدد کی ہے. یہ تمام احسانات ہوتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو انسان احسان کو بھلا دیتا ہے تو وہ بے ضمیر انسان ہوتا ہے. احسان کو کبھی نہ بھلائیں. جو احسان کو بھلا دیتا ہے وہ انسان در حقیقت اس کے اندر کوئی سب کانشیس کی آواز نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو اس کو توجہ نہیں دیتا. اب دیکھیے علامہ مجلسی ہیں، اتنے بڑے عالم دین، اپنے زمانے میں اصفہان میں رہتے تھے، ابھی بھی ان کی قبر اصفہان میں ہے. تو اصفہان کے اس زمانے کے بڑے عالموں میں ان کا نام تھا، بلکہ سب سے بڑے عالم وہی تھے. تو اب علامہ مجلسی ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو جو شخص علامہ مجلسی کو جانتا تھا اس نے ایک مرتبہ دیکھا. جی ناظرین، تھوڑی لانگ ڈسٹینس کال ہے، اور جیسے ہمارا رابطہ قبلہ سے دوبارہ سے جو ہے جائے گا. گناہ کی، بسم اللہ بسم اللہ بسم جی اللہ ہماری بسم آواز اللہ پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ کنٹینیو کیجیے، کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ. جی ہاں، جی ہاں. تو اب میں آپ سے، آپ کی خدمت میں وہ واقعہ بتلا رہا تھا کہ علامہ مجلسی تھے، اور علامہ مجلسی نے کسی گنہگار کو رستے میں دیکھا. تو گنہگار تھا مگر کم از کم اس میں یہ اچھی صفت تھی کہ ایک لحاظ رکھتا تھا، رسپیکٹ کرتا تھا. تو مگر اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ اس کے ہاتھ میں باجا تھا میوزک بجانے کے لیے، اور شراب تھی، اس طرح کی گناہ کی محفل کی تیاری کر رہا تھا. مگر سامنے سے جیسے دیکھا کہ علامہ مجلسی آ رہے ہیں تو فوراً پریشان ہو گیا. اور چلیے اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ بتاؤں، کبھی کبھار ہم بھی اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. یہ واقعہ بھی بہت اچھا ہے، امام جعفر صادق کا ہے، کہ ایک شخص تھا مولا کا چاہنے والا تھا، مگر اس میں ایک بری عادت تھی، شراب پینے. تو ایک مرتبہ فوراً شراب پی کر گھر سے نکلا تھا. تو جیسے اس نے دیکھا سامنے سے مولا آ رہے ہیں، تو اسے خیال آیا کہ مولا کے سامنے اب میں مولا اگر مجھے دیکھ لیں اور میرے سے باتیں کر لیں تو فوراً مولا پہچان لیں گے کہ یہ شراب پی کے آیا ہے، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. تو فوراً جیسے مولا کو اس نے دیکھا، مولا کے احترام ہی میں صحیح، یعنی اس کی نیت یہ تھی کہ فوراً اس نے اپنا منہ موڑ دیا اور خود کو دیوار کی طرف چپکا کے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ مولا گزر جائیں تو پھر میں یہاں سے گزروں. اب دیکھیے مولا گزرتے گزرتے مولا اس کے سامنے رک گئے. مولا نے بڑا عجیب جملہ کہا. مولا نے فرمایا اگر تم گناہ بھی کر لو کبھی ہم اہل بیت سے منہ نہ پھیرا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہم ہیں. تم ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو معافی تمہاری کہاں سے ہوگی، مغفرت تمہاری کہاں سے ہوگی. یہ کہہ کر مولا چلے گئے. یعنی اس کو شرم آ رہی تھی، مگر مولا نے کہا چاہے بے شک کتنے بڑے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، مگر تم نے اگر در اہل بیت کو چھوڑ دیا پھر تمہارے پاس کیا بچا؟ پھر تو تم نے اپنی سبحان ساری اللہ، کشتیاں جلا سبحان دی، اللہ، اپنی ساری پلیں اللہ جلا دی. چاہے جتنا برا کام کیا کرو، ہمارے در پہ آ جایا کرو، ہم سے طریقہ توبہ سیکھ لیا کرو، ہم تجھے مغفرت کا طریقہ سکھائیں گے. تو اب علامہ مجلسی کے پاس یہ شخص دیکھا، اس نے دیکھا علامہ مجلسی ہیں، جلدی سے اس نے اپنی چیزیں چھپائیں، کوشش کی گھر کے اندر چھپا دی، اور علامہ مجلسی سے ملا. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. قبلہ آئیے، گھر پہ تشریف لائیے. علامہ مجلسی جانتے تھے یہ کون سی محفل ہے، گناہ کی محفل ہے. تو علامہ مجلسی بھی چاہتے تھے ان کو ہدایت دیں. تو اسے جلدی سے دوستوں سے بھی کہا چیزیں ذرا ہٹا دو، یہ کپڑا ڈال دو کچھ کر کے. وہ علامہ صاحب گھر پہ آ رہے ہیں، کہیں دیکھ نہ لے کہ شراب کی بوتلیں پڑی ہیں، باجا پڑا ہوا ہے، میوزک کا سامان پڑا ہوا ہے. تو جلدی سے انہوں نے کپڑا وپڑا ڈال دیا. اب علامہ مجلسی آئے بیٹھے تو دیکھا مختلف گنہگار افراد تھے، کچھ وہاں پہ ڈاکو بھی تھے. اصل مجلس جو تھی ایک ڈاکو کی تھی، جو لٹیرا تھا، مشہور تھا، لوگوں کو پتا بھی تھا. تو اب اس وقت وہ ڈاکو نے کہا میں بھی کوئی بات کر لوں، اب علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں بھی کوئی بات چھوڑ دوں جو شاید علامہ صاحب کو پسند آئے، علامہ صاحب کے مزاج کے مطابق ہو. تو اسے کہا علامہ صاحب ٹھیک ہے، ہم برے ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم خراب کام کرتے ہیں، مگر علامہ صاحب ہم ضمیر فروش نہیں ہیں.
تو علامہ مجلسی نے کہا کیا مطلب تم ضمیر فروش نہیں ہے؟ علامہ صاحب اگر ہم کسی کو لوٹتے ہیں، اگر غلطی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اس کا نمک کھا بیٹھے، یعنی ان کا کھانا کھا لیا، ان کا قافلے جس کاروان یا قافلے کو لوٹ رہے ہیں اگر ان کا کھانا کھا لیتے ہیں غلطی سے ہی کیوں نہ، تو فوراً کہتے ہیں ان کا سارا سامان واپس کر دیا جائے کیونکہ ہم نے ان کا نمک کھا لیا ہے، ہم کا نمک حرام نہیں۔ تو اس وقت علامہ مجلسی نے کہا تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا قبلہ یہ سب گواہ ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں جو مجھے لوٹنے میں وغیرہ میں مدد کرتے ہیں، سب گواہ ہیں، میں جس کا نمک کھا لیتا ہوں کبھی اس پر اٹیک نہیں کرتا، کبھی اس پر حملہ نہیں کرتا، اور یہ سانپ کی بھی کوالٹی ہے۔ اور کہتے ہیں، اب یہ بات تو ہم نے کبھی آزمایا نہیں ہے مگر کہا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں سانپ زیادہ ہیں تو اپنے گھر کے کونوں میں نمک رکھ دیا کریں، کیونکہ آپ کا اگر نمک کھا لے گا سانپ نمک حرام نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی ڈسے گا نہیں۔ یہ عجیب ہے۔ اب یہ تجربے کی بات ہے، کوئی گاؤں مگر والا تجربہ نہ ہمیں کریں، بتلا سکتا ہے جس کا سانپ سے زیادہ لینا دینا ہاں وہ بتا سکتا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ ہم نے سننے تجربہ کی نہ حد ہی تک ہم کرے نے تو علماء سے بہتر سنا ہے، نہ ہی کرے جی ہاں، تجربہ تو بہتر ہے۔ جی ہاں، بندہ نہیں کرے، مگر جس کی گھر پہ آ رہے ہیں زیادہ سانپ تو کہتے ہیں اس سے سانپ کے زہر سے بچنے کے لیے آپ نمک رکھ دیں کیونکہ سانپ نمک حرام نہیں۔ تو اب بھر کے تو اس نے کہا میں نمک حرام نہیں ہوں، تو علامہ مجلسی نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس نے کہا قبلہ میں آپ کو پروف کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو علامہ مجلسی نے اچھا جملہ کہا جس خدا کا نمک ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تو کھا رہا ہے اس خدا کے سامنے تو نمک حرام ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نمک حرام نہیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت یہ ڈاکو چپ ہو گیا اور علامہ مجلسی اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے نہیں کھانا تھا، وہ جانتے تھے محفل کیسی ہے، اور محفل کی آخر تک لوگ پیتے رہے بجاتے رہے، یہ ڈاکو سوچوں میں رہا، سوچتا ہی رہا میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ ادھر سے نکلا اور رات کے 2 بجے علامہ مجلسی کی دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ علامہ مجلسی کھولتے ہیں، پریشان ہو جاتے، یہ کیوں آ گیا ہے؟ کہتا ہے آپ نے میرے ضمیر کو زندہ کر دیا، آپ نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، میں سمجھ گیا کہ خود کو سمجھتا تھا سبحان کا میں نمک حرام، میں نے اپنے پروردگار کا نمک کھایا اور میں نے اسی کے سامنے نمک حرامی کی ہے۔ اگر انسان کا ضمیر جھنجھوڑ دیا جائے، ضمیر کی آواز پھر سے بیدار ہو جائے، یقین اللہ، جانیے انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ گنہگار تھے، پلٹے کیسے؟ جب ان کے دل پہ دھچکا لگا، جب ایک ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ کچھ لگتا ہے تو فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم ہے، جا رہے ہیں، کسی گھر سے میوزک اور گانے کی آواز آ رہی ہے اور کنیز گھر سے نکلی ہے کچرا پھینکنے کے لیے۔ مولا نے کنیز سے پوچھ لیا اس گھر کا مالک کون ہے، آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز نے کہا وہ آزاد ہے۔ مولا نے وہ جملہ کہا ہاں آزاد ہے، اگر غلام ہوتا اپنے مالک کے سامنے کبھی گناہ نہ کرتا۔ یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ جب کنیز گھر میں گئی تو وہ شخص کون تھا جس کا گھر تھا؟ وہ بشر حافی کا گھر تھا۔ بشر حافی نے اپنی کنیز سے پوچھا اتنا دیر کیوں کر دی تو نے آتے آتے؟ کہنے لگی جب میں گزر رہی تھی تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے جس گھر سے میوزک اور گانے کی آواز آ رہی ہے، ناچنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اس گھر کا مالک آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں ہے۔ تو اس ہستی نے کہا کہ ہاں آزاد ہے، اگر رب کا غلام ہوتا، اگر پروردگار کا غلام ہوتا کبھی پروردگار کے سامنے جرأت گناہ نہ کرتا۔ بس یہ اس نے سنا بشر حافی نے، فوراً ہاتھ میں شراب تھی، شراب کو زمین پہ پھینک دی اور ننگے پر امام موسیٰ کاظم کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ جوتے بھی نہیں پہنے، اسی لیے اس کو حافی کہا جاتا تھا۔ عربی میں حافی ننگے پیر والے کو کہا جاتا تھا۔ اس کا نام بشر تھا، مگر اس ننگے پیر کی وجہ سے اس کا نام بشر حافی ہو گیا اور مولا کا صحابی بن گیا اور اس زمانے کا ولی خدا بنا، اس زمانے کے عارفوں میں شامل ہو گیا۔ ابھی عرفان کی کتابوں میں اگر آپ اٹھا کے پڑھیے تو بشر حافی ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ کون تھا؟ جو گنہگار تھا، پہلے عیاش تھا، مگر جب اس کا ضمیر جھنجھوڑا گیا، انسان کے اندر جو نور ہے وہ بیدار ہو گیا۔ کبھی اسی لیے حدیث میں ہے کبھی کسی کو کم نہ سمجھنا، کسی گنہگار کو جو میوزک میں ڈوبا ہوا ہے، جو شراب میں مست ہے، جو گناہ کر رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، کبھی یہ نہ کہنا یہ مجھ سے برا ہے میں اس سے اچھا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے میں اس سے پہلے جہنم میں جاؤں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں اندر جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں انسان کی عاقبت کیسی ہونے والی ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ وہ مجھ سے، کیونکہ انسان بدلنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر انسان بدلنا چاہے تبھی تو نجف میں وہ عالم دین تھے جس نے دیکھا ایک نوجوان آیا ہے جس کی داڑھی شیو ہے، بالکل تازی شیو کر کے آیا ہے۔ اس عالم دین نے نجف میں بڑی بری نگاہ سے اس کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، مگر سوچ کے کہا یہ کیسا مولا کا چاہنے والا ہے، داڑھی شیو کر کے آ گیا ہے، زائر بنا پھر رہا ہے اور خود کو جا کے زائر کا ٹائٹل لگائے گا اپنے شہر میں، اور داڑھی رکھنے کی تمیز نہیں ہے اور مولا سے ملنے آ گیا ہے۔
یہ دل میں کہا، زبان سے یہ نہیں کہا، دل میں کہا، بس ایک خراب نگاہ سے اس کو دیکھا۔ اسی رات اس عالم دین نے خواب میں مولا علی کی زیارت کی۔ مولا علی نے اس عالم دین سے کہا، اے عالم دین سامنے دیکھو، وہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جی مولا کچرے کا ڈھیر ہے، جاؤ بیلچا اٹھاؤ، کچرا اٹھاؤ۔ اس نے بیلچا اٹھایا اور کچرے کے ڈھیر کو ہٹانے لگا جو مولا نے حکم دیا تھا۔ جب کچرے کا ڈھیر ہٹا تو نیچے کہا دیکھو کیا پڑا ہوا ہے۔ دیکھا ایک نگینا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے جس پہ خوبصورت نگینا لگا ہوا ہے۔ مولا نے کہا اس کو دھو، اس نے اس کو دھو لیا، اور دیکھنے کے بعد مولا کہتے ہیں بتاؤ یہ کیس کیا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ بہت پیارا نگینا ہے، بہت پیاری انگوٹھی ہے، مگر اتنے بڑے کچرے کے ڈھیر کے نیچے چھپی ہوئی تھی، میں نہیں جانتا تھا اتنا اچھا نگینا یہاں سے مل سکتا ہے۔ اس وقت مولا فرماتے ہیں جس نوجوان کو تم بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ہاں گناہ کا میل اس پہ تھا، مگر اس کے دل میں ولایت علی کا نگینا تھا، اس کے دل میں ولایت علی کا نور تھا۔ تم نے کیوں اس کو برا سمجھا؟ در حقیقت مولا نے اس عالم دین کا ضمیر جھنجھوڑا۔ اسی لیے عرفا کہتے ہیں کسی انسان کو برا نہ سمجھنا خود سے، کسی انسان کو خود سے، کسی انسان کو ہمیشہ سے ہر انسان سے نیچے اور پائنتر خود کو سمجھنا کہ میں اس سے بھی نیچے ہوں، بے شک وہ گناہ میں ملوث ہے اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے میرے سے بہتر بن جائے۔ اسی لیے انسان کسی انسان سے خود کو بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہاں تک کتاب عدت الدائی کی ایک روایت پڑھتا ہوں پھر اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ عدت الدائی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ کل تم میرے پاس جب ملنے کے لیے آؤ تو بدترین اللہ کی مخلوق لے کر آنا جو رتبے میں تم سے کم ہو، جو رتبے میں تم سے کم ہو۔ بھائی موسیٰ سے پوری امت موسیٰ سے کم ہے، موسیٰ سے تو کیونکہ تبھی تو اللہ نے نبی بنایا، وہ افضل ترین ہے، مگر خدا نے ایسا ٹاسک موسیٰ کو دیا تھا کہ موسیٰ کی خاکساری کو دیکھیں کہ موسیٰ کس لیول پہ خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ موسیٰ پورا شہر ڈھونڈتے رہے کون ہوگا جو مجھ سے بدتر ہوگا، رتبے میں مجھ سے کمتر ہوگا۔ موسیٰ کو کوئی نہیں ملا، راستے میں آ رہے تھے ایک کالا کتا نظر آیا۔ موسیٰ نے سوچا اس کتے کو لے کر جاؤں، پھر کہا موسیٰ نے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ نے کتا بنایا ہے اور مجھے موسیٰ بنایا ہے، اگر خدا چاہتا تو برعکس کر لیتا، الٹ کر دیتا، اللہ بھی مجھے جانور بنا سکتا تھا مگر اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، یہ جانور جو ہے نا مجھ سے کمتر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر موسیٰ چلے گئے۔ جب کوہ طور پہ پہنچے تو خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے جو تمہیں ٹاسک دیا تھا، میں نے تمہیں جو کام دیا تھا کہ رتبے میں اپنے سے کمتر کسی کو لے کر آنا، تو خالی ہاتھ کیوں آ گیا؟ تو موسیٰ نے کہا خدایا مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو رتبے میں مجھ سے کمتر ہو۔ خدا کی آواز آئی اے موسیٰ اگر اس کالے غلیظ بدبودار کتے کو میری بارگاہ میں لے کر آتے تو موسیٰ میں تمہارا نام اپنے نبیوں کی فہرست سے نکال دیتا، پھر تم میرے نبی نہ ہوتے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ انسان عاجزی، نبی کا مقام یعنی پوری، ویسے تو اصل میں وہ نبی موسیٰ تو پوری قوم میں افضل ترین تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا، وہ افضل ترین تھے، مگر افضل ترین ہونے کے باوجود خود کو کم ترین سمجھ رہے ہیں۔ یہ انسان اگر اس انداز سے چیزوں کو دیکھے گا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی انا پرستی نہیں آئے گی، کبھی انسان میں نہیں کرے گا، اور انسان کا ضمیر ہمیشہ بیدار اور زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ایسے آپ نے کہا نا کہ پلک جھپکتے میں انسان کی کبھی جو ہے وہ تقدیر اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، کہاں وہ اسفل السافلین کا مصداق ہوتا ہے اور کہاں وہ اعلی العلین میں جگہ پانے کے لیے منتخب کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کے اندر کوئی جسم کے اندر کوئی اس طرح سے کچھ ایسی ایک دورانی جس کو ہم ایک اچھی انرجی کہتے ہیں یہ موجود ہوتی ہے جو ایکٹیو ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا تھوڑی سی ریزن اگر کچھ؟ جی ہاں دیکھیے ہر انسان میں بے شک یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیے کچھ لوگوں کو اچانک کیوں ہدایت ملتی ہے، یعنی عمر سعد کے لیے جتنی کوشش مولا نے ہدایت کی تھی، عمر سعد کے لیے جتنی کوشش مولا نے ہدایت کی تھی کسی کے لیے شاید نہیں کی ہو۔ دیکھیے عمر سعد روایت میں ملتا ہے کہ ایک طرف سے مولا حسین آ رہے ہیں اور مولا حسین کے دائیں طرف حضرت عباس ہیں اور بائیں طرف مولا حضرت علی اکبر ہیں، یہ تین ہستیاں ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر سے عمر سعد آ رہا ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا غلام ہے، یہ تینوں ہستیاں اور یہ تین لائن ایک جگہ ملتے ہیں، اور اس وقت مولا ان عمر سعد سے کہتے ہیں اے عمر سعد لا تشارک فی دمی، میرے خون میں شرکت نہ کر۔ عمر سعد نے بہانہ کیا مولا میں کیا کروں، میری جان خطرے میں ہے۔ مولا نے کہا تمہاری جان خطرے میں، تھوڑا سا یہ بھی بتا دے رہی عمر سعد ہے کون، کس کا بیٹا ہے، اس کا جو باپ ہے اس کا
اس کا وہ کون ہے، تاکہ ہمارے نوجوان سمجھ سکیں نا کہ عام آدمی نہیں ہے۔ عمر ابن سعد نام سے جیسے پتہ چل رہا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جو تھے ان کو فاتح ایران کے نام سے کہا جاتا تھا، اور انہیں ایران کو فتح کیا تھا، اور یعنی فاتحین میں سے ایک فاتح یہ بھی تھے، جس میں مختلف تھے، اپنے مختار ثقفی کے والد بھی تھے اور مختلف افراد بھی تھے، مگر سعد ابن ابی وقاص بھی ان کا نام سب سے زیادہ تھا۔ اگرچہ ہمارا اہل بیت کے نقطۂ نگاہ سے سعد ابن ابی وقاص کا بھی کوئی خاص رول امامت کی دفاع میں نہیں تھا، اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے اور بالکل کوئی مولا کی مدد نہیں کی، بلکہ سخت ترین جملے آپ کو احادیث میں ملتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ تو مگر عمر سعد جب امام حسن کا دور آیا اور مولا علی کا دور آیا، خصوصاً امام حسن کے دور میں، یہی عمر سعد اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ آیا تھا۔ مولا سے کہا کہ آپ صلح کیوں کرتے ہیں، ہم جنگ کریں گے، یعنی ایسا جذباتی انسان تھا عمر سعد۔ اور عمر سعد میں یعنی اتنی اچھا ماضی ہونے کے باوجود اچانک جو بدلا ہے، اور ایسا بدلا کہ اہل بیت نے ان کی کوشش کی، اور عجیب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اسی عمر سعد کو، جب امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہو رہا تھا، تو چند افراد کو بی بی زینب نے خطاب کیا تھا، ان میں سے ایک عمر سعد تھا کہ اے عمر سعد، دیکھو نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بی بی کا خطاب کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو ایک زمانے میں اچھا تھا۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی جب اس گفتگو میں جو 10 محرم کے دن ہوئی، تو اس نے پہلا بہانہ کیا میری جان خطرے میں، مولا نے کہا میں جان بچا دوں گا۔ دوسرا بہانہ کیا کہ میرے پاس دولت جو ہے وہ چھین لی جائے گی، مولا نے کہا دولت اگر تمہاری چھینے گی تو میں تمہیں ایک ایسا باغ دے دوں گا جو مدینے میں ہے، جس کھجوروں کی باغ کے ایک ایک بیج کو میرے بابا علی نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے، ابھی وہ درخت تناور ہو چکے ہیں، اب وہ سارا باغ تمہیں دے دوں گا، اس کی ملکیت وہ سب تمہاری اکانومی میں، تمہاری جان میں بچا دوں گا، اکانومی میں بچا دوں گا۔ پھر تیسری اس نے بات کیا کی کہ مجھے رے کی حکومت کا وعدہ دیا ہے ابن زیاد نے، کیونکہ اس کا باپ فاتح ایران تھا، تو اسے ایران پہ حکومت کا بڑا شوق تھا، اپنے آپ کو وارث حکومت پدر سمجھتا تھا کہ باپ کی حکومت تھی تو میں بھی کروں گا۔ تو مولا نے اس وقت کہا کہ قتلک اللہ فی فراشک، اللہ تمہیں بستر میں قتل کرے۔ اور جب حضرت مختار آتے ہیں انتقام لیتے ہیں، یہ بستر میں چھپ جاتا ہے اور مولا کی وہ دعا پوری ہوتی ہے، ایک سپاہی جا کر بستر میں تلوار بھونکتا ہے اور وہیں پہ اس کو فنار کر دیتا ہے۔ اب یہ عمر سعد تھا، مگر اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اس کے مقابلے میں مولا نے ہر کے لیے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی، مولا نے ہر کے لیے اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی، بس ایک جملہ کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے جنازے پر روئے، بس اسے بتلا دیا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں، بس یہ یاد دلا دیا اور چلے گئے، اور پھر ہر خود آیا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں دو شخصیات ہیں جن میں تقریباً مشابہت ہے، ایک حضرت زہیر بن قین جو شہید ہوئے ہیں، اور ایک ہے حر جوفی، یہ دوسرا حر ہے۔ حر جوفی کے دروازے پر خیمے پر چل کے امام حسین خود گئے ہیں اس کی ہدایت کے لیے، مگر زہیر ابن قین کے دروازے پر، خیمے کے دروازے پر امام حسین نہیں گئے، بلکہ حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا، اور وہ آیا اور اس کو ہدایت ملی۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کچھ ایسی اچھی عادتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں، جو اچھی عادتیں انسان کو بچا لیتی ہیں، اور کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کو ڈبو لیتی ہیں، بس ایک دو عادت ہی کافی ہیں۔ تو ایک عالم دین کہتے تھے کہ ایک شیطان ایک تکبر کی وجہ سے ڈوب گیا، ہمارے پاس تو کتنی بے شمار بری عادتیں ہیں، ہم کہاں بچیں گے؟ یعنی ایک کوالٹی بری ہو وہ ڈبو لیتی ہے۔ اب حضرت زہیر بن قین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے غیور تھے، مالدار تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے حضرت زہیر، مگر ان میں غیرت کی جو صفت تھی انہوں نے ان کو بچا لیا کہ جب دیکھا کہ نبی زادیاں ساتھ میں ہیں اور امام حسین ہیں تو وہ فوراً جذباتی ہو گئے اور انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، اور کربلا میں جو دلیری انہوں نے دکھائی، جب جب 9 محرم کی رات آئی اور 10 محرم کا دن اگلا آنے والا تھا، امام حسین نے جب سب سے کہا چلے جاؤ، اس وقت زہیر ابن قین اٹھے ہیں، انہوں نے کہا مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی مار دیا جائے، پھر ہمارے جسم کو جلا دیا جائے، پھر ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ما ترکناک یا حسین، اے حسین ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ یعنی ان کی اچھی صفت تھی۔ حضرت حر میں کیا اچھی صفت تھی؟ ان میں ادب تھا، رسپیکٹ تھا۔ تو ان یہ چند اچھی صفات اگر انسان میں ہو، وہ اچھی صفات انسان کو بچا لیتی ہیں، یا اگر چند بری صفات ہوں، وہی بری صفات انسان کو ڈبو دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں صرف قبلہ تقریباً 2 منٹ رہ گئے، تھوڑی سی اگر اس پر گفتگو چھیڑ دیں انشاءاللہ کل اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ کا جو مہینہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں بھوک کے اوپر بڑی تاکید ہے۔ اس کو ایک جب بھی ماہ مبارک ذہن میں آتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں انسان کی، ایک عبادت، ایک قرآن کی بہار، اور ساتھ میں
جو ہے وہ ایک روزے کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت، یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کھانے پہ زیادہ توجہ دے دیتے ہیں اور معنویات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی گفتگو آج چھڑتے ہیں انشاءاللہ، اور کل اس کو مکمل کریں گے۔ 2 منٹ جی ہمارے ہاں، پاس۔ جی ہاں، اختتامی گفتگو میں بس یہی کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں انسان اللہ کا مہمان بن کے جاتا ہے، اور اللہ کی میزبانی کا طریقہ یہ ہے، ہم تو مہمان جب کسی کو مہمانی پہ بلاتے ہیں، جب میزبان بن کے کسی کو مہمانی پہ گھر پہ لاتے ہیں تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں، مگر خداوند متعال ہم کو زہد کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ سال بھر تو کھانا کھاتا رہا، اب اس رمضان کے مہینے میں اب سے اپنے نفس کو ضعیف کرنے کے لیے کھانے کو چھوڑ دے، اور یہ کھانے کو چھوڑنے سے انسان کا نفس ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان آگے بڑھ کر اپنی معنویت کی طرف خود بخود اس کا تعلق آسمانوں سے جڑ جاتا ہے۔ جب انسان ہمیشہ کھانے پینے کی سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا تعلقات تمام زمینی ہوتے ہیں، سب گراؤنڈ پہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جب کھانے کو روک دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، فوراً اس کی روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب روح طاقتور ہوتی ہے تو روح کا تعلق بھی آسمان سے ملتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر غیر مسلم بھی ریاضت کرتا ہے، ہندو ریاضت جب کرتا ہے نا، اس کو اللہ کرامتیں دیتا ہے۔ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں جو مولا نے اپنی مٹھی میں ایک انڈا کبوتر کا اٹھا کے بند کیا، اور ایک ہندوستان سے آنے والے کسی ریاضت کرنے والے سے پوچھا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے۔ تو مولا نے اس سے پوچھا تم کو کیسے پتا چلا؟ مولا بتلانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے میں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں، میں نے اپنے نفس کے خلاف ہمیشہ گیا ہوں۔ تو اس وقت مولا نے کہا اگر نفس کے خلاف تم ہمیشہ جاتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اب مولا نے کہا بتاؤ تمہاری میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب نہ بتا سکا۔ مولا نے کہا کیوں نہیں بتا سک رہے؟ پتا ہے کیونکہ ہمیشہ تم نفس کی مخالفت کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کہا اسلام لے کر آؤ تمہارے نفس نے کہا نہیں مانو، تو آج تم نے نفس کی بات مانی تو تم سے اللہ نے وہ کرامت لے لی، تم سے اللہ نے وہ ریاضت لے لی۔ یعنی غیر مسلم بھی جب محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ اسے کرامت دیتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ سبحان اللہ۔ سبحانہ و تعالی ہم کو ریاضت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے 30 ہفتے سیکنڈ۔ اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور ہمارا پروگرام مہمان خدا UK ٹائم سے 5 سے 6 روزانہ جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے۔ قبل ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں، اور 15 رمضان اس کے بعد جو ہے وہ مولانا عارف کاظمی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم قبلہ مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی نہایت مشکور ممنون ہے، دعائے ابو حفظہ صومالی کی شرح جو ہے وہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس پروگرام کو آج یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس کو جو ہے وہ اس کے تسلسل کو انشاءاللہ کل سے